اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ایک نہایت دلخراش اور افسوسناک خبر سننے کو ملی۔ شامی حکومت کے اتحادی ملیشیاؤں کی طرف سے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ کے مقبرے کو نقصان پہنچانے، قبروں کو کھود کر مقدس اجسام نکالنے بلکہ جلانے اور انہیں لاپتہ کرنے کی خبر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر ثانی بنو امیہ کے عادل حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، ان کے مقبرے اور مقدس اجسام کی توہین سے دل لرز سا گیا، جن کے عدل اور انصاف کے چرچے رہتی دنیا تک قائم رہنے والے ہیں۔ ان کے جسد خاکی کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے عنقریب اللہ کا قہر ان کا مقدر بنے گا۔ مقبرے کی توہین آمیز ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی توہین کی خبر سننے سے پہلے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی کیسے ایسی غلیظ حرکت کر سکتا ہے، اور جب توہین آمیز ویڈیو منظر عام پر آئی تو یقین ہوا کہ ملعونوں نے واقعی ہی ایسی جسارت کی ہے، اور یہ دیکھ کر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ جہاں کبھی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک اور خادم ابو زکریا بن یحییٰ المنصور کی قبریں تھیں، وہاں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی اور شرم بلکہ ڈوب مرنے کا اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے اسلاف کی اقدار کی حفاظت تو ہم نہ کر سکیں، اور اب بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ ان کے جسد خاکی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور ہم تب بھی پتھر کے دل لیے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال ان کی قبر مبارک کو جلا دیا گیا تھا، اور 27 مئی 2020 کو ان کو مکمل منہدم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی کہلاتے ہیں، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل اسلامی ریاست قائم کی۔ اس مناسبت سے انہیں اسلام کے چھٹے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلافت بنو امیہ آپ کے دور حکومت میں پروان چڑھی، اور آپ نے انصاف کا وہ نظام قائم کیا جس کی مثال خلفائے راشدین کے علاوہ کبھی نہیں ملی۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد 718 عیسوی میں آپ کو بنو امیہ کا جانشین اور خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہ فیصلہ آپ کی رائے لیے بغیر کر دیا گیا تھا، اور جب آپ کو علم ہوا کہ انہیں جانشین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے تو اپنی ذمہ داری کے بوجھ اور اس کے خوف کے خیال سے ہی کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ مسجد میں آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اور اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو میری بات بالکل نہ مانو۔ یہ وہ تاریخی کلمات تھے جن کے سنتے ہی تمام لوگوں نے آپ کی تائید کی، اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ خلافت میں آنے کے بعد سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا وہ لوگوں کو ان کی ناجائز طریقے سے چھینی گئی زمینوں کی واپسی تھی، جو ایک نہایت نازک کام تھا، کیونکہ اس میں زیادہ تر آپ کے خاندان کے افراد شامل تھے۔ گویا یہ کام پورے خاندان سے دشمنی مول لینے کے مترادف تھا، لیکن اللہ پر کامل یقین کے ساتھ آپ نے اپنی زمینیں جو آپ کو تحفے میں ملی تھیں اور اپنے خاندان کے افراد کی زمینیں ایک ایک کر کے واپس کرنا شروع کیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سے پہلے اپنے زمانے کے سب سے پہلے خوش لباس اور جامع زیب شخص تھے۔ ایک بار جو لباس پہنتے تو تھوڑی دیر کے بعد اس سے اتار کر پھینک دیتے، اور دوبارہ کبھی وہ لباس نہ پہنتے تھے، لیکن خلیفہ کے عہدے پر مامور ہونے کے بعد
اپنا تمام تر ساز و سامان بیت المال میں جمع کروا دیا اور خاندان کے تمام وظائف بند کروا دیے، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اس میں اپنے خاندان والوں کا بھی ذرا لحاظ نہ کیا۔ اور عدل و انصاف کا یہ مقام تھا کہ ایک بار جب وہ گھر تشریف لائے تو ان کی بیٹی ان سے گفتگو کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹی کہنے لگی ابا جان آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو روٹی پیاز کے ساتھ کھائی ہے، منہ پر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ عید قریب تھی، بیوی نے کہا کہ عید قریب ہے، گھر میں بچوں کے کپڑے نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ میں گھر کے سارے انتظامات سنبھال لیتی ہوں، آپ جا کر خزانے سے اگلے مہینے کی اپنی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خزانچی کے پاس گئے تو آگے سے خزانچی بھی وقت کے حکمران جیسا تھا، کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس ضرور دوں گا، لیکن مجھے یہ ضمانت دو کہ اگلے مہینے تک تم زندہ رہو گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ رو پڑے، فرمانے لگے میرے بچے عید پر نئے کپڑے پہنے پرانے پہنے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں اگلے مہینے تک زندہ رہوں گا یا نہیں۔ جب عید آئی تو سب کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے تھے، لیکن وقت کے حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے پرانے کپڑوں میں عید کی نماز ادا کی۔ ناظرین کرام، بنو امیہ کے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا دور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کی طرح بہت مختصر تھا، لیکن جس طرح عہد صدیقی بہت اہم دور تھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بے حد اہم تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر واپس لے آئے تھے۔ لیکن کیا جو آج ان کے مقبرے کے ساتھ بے حرمتی ہوئی وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ ہمارا ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ اگر ہم اپنے اسلاف کے جسد خاکی کی بھی حفاظت نہ کر سکیں؟ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔